ایک یہ کویسچن وہی ہمارے ہاں جو مطلب جہالت کا دورہ ہے کہ قرآن میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نکل رہے ہیں۔ مطلب ایسی جو پوسٹیں بنائی ہوئی جا کر یوں کھولیں فلاں صفحہ کھولیں آپ کو دیکھیں گے آپ بال نظر آئے گا، اور بعض اوقات نظر آ بھی جاتا ہے، تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے؟ دیکھیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں بہت ہی چھوٹے تھے، ہم لوگ اسکول میں تھے، میٹرک میں غالباً تھے یا 8ویں یا 9ویں کے اندر، تو ایسی ایک مطلب یہ کہ چلی تھی وبا کہ بھئی اپنے گھر میں جا کر آپ کھولیں گے تو قرآن سے منہ مبارک نکلے گا۔ اب خود عقل سے سوچئے کہ قرآن سے منہ مبارک کیسے نکلے گا اور کیوں نکلے گا؟ کسی نے رکھا ہوگا تو نکلے گا نا، ویسے خواہ نکل گیا، بعض اوقات پڑھتے ہوئے اس میں بال گر جاتا ہے، کوئی 50 لوگوں نے کھولا ہوگا، 49 ناکام رہے، کسی ایک کو کسی کا گرا ہوا نظر آ گیا تو یہ منہ مبارک ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ بے سروپا باتیں ہوتی ہیں، جاہلانہ باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ شوشے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ہماری قوم جو نہ قرآن سیکھنے کے لیے تیار ہے، نہ حدیث سیکھنے کے لیے تیار ہے، قرآن میں لکھی ہوئی واضح آیات حدیث میں بیان کیے ہوئے بالکل واضح مضامین دل پہ کوئی اثر نہیں کریں گے، اس قسم کی باتیں دل کو ہلا کر رکھ دیں گی اور فوراً عملی کوشش شروع ہو جائے گی، اور ذرا بھی اس کے موافق کوئی چیز نظر آ جائے تو بس جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا۔ یہ ہم لوگوں کے ایمان کی حالت ہے۔ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کی تعلیم کو چھوڑ کر کسی بھی بیکار مشغلے میں مشغول کر دیں ہم پوری اپنی توانائی اس میں صرف کر کے اور اس پوسٹ کو عام کر کے اور ہزاروں لوگوں کو اس غلط کام میں مصروف کر کے اپنے لیے گناہ جاریہ یا اپنے لیے ایک مطلب وبال آخرت پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن و حدیث پڑھنے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بالکل بے سروپا باتیں ہیں، فضول قسم کی گفتگو ہیں، کوئی ایسا منہ مبارک آپ کو قرآن پاک سے نہیں ملے گا۔ یہ جہالت میں مبتلا نہ ہوں اور اس قسم کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر کے اس کو فارورڈ نہ کریں اس قسم کی پوسٹ کو، ورنہ آپ سب جو ہے اس وبال میں مبتلا ہوں گے اور آخرت میں آپ کو حساب دینا ہوگا۔